کسی نے سوال کیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حوالہ دیا کسی شخص کے بارے میں کہ انہوں نے یہ لکھا کہ وہ مولد مناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے ربیع الاول میں، اور وہ ایک اچھے انسان تھے اور بہت ہمت والے، بہادر اور حکمت والے انسان تھے، اللہ ان پہ رحم کرے بول کے دعائیں دی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ لوگ حوالے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو میں یہ حوالے کو نہیں جانتا، اس لیے میں حوالے پہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. البدایہ والنہایہ ابتدا سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، وہ لکھی. تو یہ البدایہ والنہایہ نہ عقیدے کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ نہ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہے. اب تاریخ کی کتاب ہے، مسلمانوں نے کیا 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 وہ تو لکھنا ہے. یہ صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا، تاریخ میں آتا ہے یہ شرابی تھے، تاریخ میں لکھا فلاں، تو آپ کیا وہ حوالہ دیں گے یہ شرابی تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے تو لہٰذا شراب حلال ہو. تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اچھے بادشاہ تھے، اچھے انسان تھے اور انہوں نے مولد بنایا تو لہٰذا ہم منا لو. یہ کوئی کیا ریفرنس ہے؟ کیا یہ ریفرنس نہیں ہوتا. علامہ ابن کثیر ایک انسان کے بارے میں لکھ رہے تو یہ ریفرنس کیسے بن سکتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں؟ نہ وہ یہ کہہ رہے کہ حدیث ہے، نہ وہ کہہ رہے قرآن ہے، نہ وہ کہہ رہے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا جس کو ان صحاب نے مانا تو آپ بھی لہٰذا اس پہ عمل کرو. کہیں بھی کوٹ نہیں کیا. اب آئیے مولد کے تعلق سے تھوڑی سی کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. اس کو بھی آپ جو ہے نا آنکھیں کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں اور چشمے اتار دے تعصب کے، تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، نہیں تو نہیں سمجھے. لوگ کہتے ہیں مولد منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا، اور کیا بولیں گے اس سے ہٹ کر جو ہے بہت سارے الفاظ بہرحال ہوتے ہیں، وہ الفاظ الگ الگ زبانوں میں ادا ہوتے ہیں. یہ منانا کیا شریعتاً درست ہوگا اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے؟ تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں یا کون تھے؟ میرے سے سب سے زیادہ محبت میرے بیٹے کریں گے، ان کے بیٹے کریں گے اور ان کے بیٹے کریں گے. کوئی بولیں گے آپ کے بچے آپ سب سے زیادہ محبت کریں گے، پوتے اور پڑ پوتے پتہ نہیں جانیں گے نہیں جانیں گے، دادا کی عزت کریں گے بھی نہیں کریں گے. بیٹھنا چل میرے دوست میرے سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، ان کے دوست مجھ سے کیوں کریں گے؟ وہ اس کے بعد کی جنریشن. تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون لوگ کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کس نے کی؟ صحابت. کیسی محبت کی؟ سبحان اللہ، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ کسی کو پھانسی کے تختے پہ لے جا کے کہا جا رہا ہے اگر تو یہ سوچ لے کہ محمد کو ایک کانٹا چبھ جائے تو تجھے آزاد کر دیں گے، تو کہتا ہے نہیں مجھے مرنا پسند ہے، پھانسی پسند ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے یہ تو نہیں جاننے والا، یہ اپنے کو پسند. ایسی محبت تھی کہ تیل کا الاؤ لگا دیا جا رہا ہے، تیل ابل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اگر محمد پہ ایمان چھوڑتے ہو تو بچ جاؤں گے ورنہ تیل میں ڈبا دیے جاؤں گے. وہ کہتا پھینک دو تیل میں، مجھے پرواہ نہیں. لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں چھوڑتا. کسی کی محبت کی عالم یہ کہ 12 صحابہ ہے جنگ احد کے اندر، جس میں سے 6 انصاری شہید ہو جاتے ہیں. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر آ کے نہ لگے، کوئی بھالا اور نیزہ نہ لگے، 6 کے 6 کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کر لڑتے ہیں. 12 ہوتے ہیں، 6 انتقال کا شہید ہو جاتے ہیں، 6 کے 6 انصاری اور باقی 6 مہاجر سے بچ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتوں کی محبت کا یہ حال ہے کہ خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور جنگ احد کے اندر ہی ایک خاتون صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ان 12 میں سے ایک خاتون بھی تھی اور وہ کھڑی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں میں نے جہاں چہرہ پلٹا کے دیکھا یہ میرے سامنے حفاظت کے لیے کھڑی تھی. اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا، شہید ہو گیا، مطلب کام کرنا چھوڑ دیا، مطلب ایک ہاتھ نہیں تھا ان کا اور ایک ہاتھ خراب ہو گیا. صحابیہ تھی لیکن اور 12 زخم کھائے انہوں نے سینے کے اوپر اسی اس کے اندر، وہ بھی کھڑی. تو ایسی محبت کہ جان دینے عورتیں بھی کھڑی، باخانے لوگ جان دینے صحابہ بھی کھڑے. سمجھ رہا؟ یہ حالت تھی ان کی محبت، یہ حالت کہ نبی کو کانٹا چبھ جائے اس سے بہتر اپنی موت سمجھتے تھے. یہ ان کی محبت تھی کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کو تکلیف. نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کیا سوچ رہے اور کیا ارادہ ہے. چہرہ لال ہو گیا، خاموش بیٹھ کے اپنا عمل چھوڑ دیا، نبی ناراض ہو رہے ہیں اس عمل سے. اتنا وہ بھاپتے اور بہت شدید محبت کرتے، اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کو دن رات دیکھے بغیر ان کو سکون اور چین نہیں آتا تھا. ایک صحابی انصاری ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار رنجیدہ صورت، غمزدہ صورت لے کر آئے. کہا کہ تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا یہ غم مجھے ستا رہا ہے. تو کہا کیا غم ہے؟ مال دولت روپیہ پیسہ یہی سوچیں گے نا میں اور آپ. وہ کہہ رہے نہیں مجھے غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے چہرے مبارک دیکھے بغیر ہم کو چین ہی نہیں آتا. لیکن مجھے غم کیا ستا رہا معلوم؟ انتقال کے بعد جب میں مرنے کا اٹھوں گا تو میرا حساب تو صحابہ میں ہوگا اور آپ تو نبیوں میں رہیں، تو وہاں چونکہ آپ کے چہرے مبارک کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا وہ غم مجھے دنیا میں منجیدہ کر دے رہا. غمزدہ. آپ سن خاموش رہے، کیا بولیں گے؟ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام من النبیین، انبیاء والصدیقین، شہیدوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین وحسن اولئک. اور کیا ہی بہترین ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والمرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوش. انسان اس سے جس سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے ہیں انشاءاللہ روز قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ رہوں کیونکہ میں ان سے محبت کرتا. یہ ان کی
मोहब्बत का आलम था। एक नौजवान साहब आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंगूठी पहने थे सोने की, कहा कि तू चाहता है रोजे क़यामत तो जहन्नुम का अंगारा हाथ में पहनाया जाए? तो कहा नहीं, तो उतार के फेंक दे। उतार के फेंक दी सोने की, फेंक। दूसरे साहबा आए, कहा तेरे घर में औरतें हैं ना, उनको दे दे। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फेंक दे कहा, ये कहा था घर की औरतों को दे। अल्लाह की कसम अंगूठी को तो नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सकते थे ना तेरी घर की औरत को दे, आप फेंक दे, अल्लाह की कसम नहीं उठाऊंगा, फेंक कर चले। एक सहाबी थे, आपके दोस्त थे, दौरे जालत। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल उनके बारे में फरमाते, उनके गायबाना फरमाते, क्या बोल रहे हैं? जमात अच्छा इंसान होता अगर वो सिर्फ 2 काम कर लेता। कहने का क्या कर लेता? उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे, बहुत लंबे थे उनके बाल, बहुत ही लंबे, बाल काट लेता और पैजामा टखनों से नीचे पहनता, ऊपर कर लेता। किसी ने जाकर अल्लाह के रसूल जमात तुम्हारे बारे में क्या कर रहे थे? 2 काम कर लिए, तुम अच्छे इंसान है। क्या? तो कहा बाल काट ले और टखने से पैजामा। कहा अभी करता हूँ, कैची मंगाई, बाल भी काट ले और पैजामा ऊंचा कर लिया। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, पिछले जमात का ये अमल बाल काटना। किसी फैशनेबल आदमी से पूछो, उसके फैशन चेंज करने को बोले, वो बोलता अभी तो नहीं भैया, अभी तो नहीं, इतने मुश्किल से फैशन गया, बाल इतने बड़ा, तुम बोले काट दो। किसी की मोहब्बत में नहीं कर सकता, फैशन है ना। और कपड़ा ऊंचा कर लो नबी की मोहब्बत में। जो आज नबी की मोहब्बत के दावे करते ना कई लोग, उनको मैं कहता हूँ पैसा ऊंचा करो ना अपना। नहीं होता, अपने फैशन को चेंज करना। जमात 1 सेकंड में अपने फैशन को तब्दील करते। नबी की बात आती है, बाल छोटे होते काश, पैसा ऊंचा होता, अभी बस, समझा? तो ये सहाबा की मोहब्बत किससे? नबी से। अब इनको ज्यादा खुशी में नबी की पैदाइश की या मेरे को और आपको होना? नेचुरली आपने खुद बोले कि इनको होना चाहिए। तो चलो आओ इनकी जिंदगी को देखते हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पहले 40 साल अपनी सालगिरह मनाई, ना बाद के 23 साल मनाई। ना पहले 40 साल मंगे जब नबी नहीं थे, ना बाद के 23 साल जब नबी बने तब भी नहीं मनाई। हाँ, एक शुक्राने के तौर पर क्योंकि आप पैदा हुए थे, आप एक काम करते थे, जो कोई करना चाहे तो करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं पीर और जुमेरात को रोजा रखता हूँ, इसलिए कि पीर को मैं पैदा हुआ था और पीर के दिन नामे अमाल पेश किए जाते हैं और जुमेरात को नामे अमाल पेश किए जाते हैं। मतलब पीर और जुमेरात को नामे अमाल पेश किया जाता है। हदीस हमने देखी ना, कीड़ा रखने वालों के नामे अमाल कबूल नहीं होते। मैं पीर का रोजा रखता हूँ क्योंकि पीर को नामे अमाल पहुंचती है और मैं उस दिन पैदा हुआ। तो कोई बोल सकता नबी ने तो पैदाइश के दिन बनाई। हाँ, तो आपने रोजा रखा और एक दिन नहीं रखा, पूरे साल पीर का रोजा रखा। अगर कोई बोले भी तो पूरे साल रखा, एक दिन नहीं रखा। ठीक, अच्छा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मनाया। आपकी जिंदगी खत्म हुई, उसके बाद दुनिया से आप चले गए। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक कितना मोहब्बत करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितना करते थे। एक तो दोस्त, सबसे अजीज जिगरी दोस्त, दूसरा दामाद, बेटी दी। इनकी हुकूमत 2 साल चली खिलाफत। इस 2 साल में कभी मौलिद मनाया इन्होंने? सिद्दीक से बढ़कर सच्चा नहीं है दुनिया में कोई। इनका मुकाम है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का कि खैरुल बशर बादल अंबिया वल मुरसलीन, सबसे खैर, सबसे अच्छा इंसान नबियों के बाद, सबसे अच्छा नबियों के बाद, ये अकीदा उम्मत का खैरुल बशर बादल अंबिया वल मुरसलीन, नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल इंसान दुनिया का अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। मनाई 2 साल में? नहीं मनाई, कहीं भी नहीं मिलाई। नहीं, बहुत मसरूफ थे, जरा शुरुआत का दौर था, मुसलिमा भी उठा रहा था, झूठे नबी उड़ गए थे, ज़कात का मसला उड़ गया था। ठीक, आगे बढ़ो। मैं नहीं समझता एक सहाबी को नबी से मोहब्बत और कोई चीज मोहब्बत की अलामत और वो ना करे, वो तो जान दे देंगे मोहब्बत, और ठीक मान लो। दूसरे खलीफा उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह, कितने दिन खलीफा रहे? 10 साल। 10 साल में उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने, जो कि सुसर भी है, रिश्ते में सुसर भी और बहुत जानिसार साथियों में से आपके, जब से ईमान लाया तब से लेकर कभी नबी का साथ नहीं छोड़ा पूरी जिंदगी। इन्होंने 10 साल में कितनी बाबा, इनकी तो हुकूमत बड़ी स्टेबल थी माशाल्लाह। मुनाफिकीन की बोलती बंद, मजूसी और काफिरों का तो इन्होंने सब समझे भाई बोलती बंद कर दी थी। स्टेबल हुकूमत, इतनी स्टेबल की इसी को इनकी आई। इनके दौर में इन्होंने कितनी बार मनाया अपने नबी, अपने महबूब दोस्त और अपने दामाद का? एक बार भी नहीं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, 2 बेटी अल्लाह के रसूल इनको बिहाई, एक की बिहाई इंतकाल हुआ, दूसरी गई और फिर कहा उस्मान तीसरी भी होती तो मैं तुझे दे देता। ऐसी शख्स, ज़ुन्नूरैन लक़ब है, 2 नूर से शादी करने वाला, 2 नूर थे इनके पास, 2 बेटियों शादी की, ठीक, जन्नती है। इन्होंने अपने सुसर के लिए, अपने नबी के लिए, अपने सुसर के लिए और अपने साथी के लिए क्या अमल किया? इनकी हुकूमत 12 साल चली, एक्सपांशन ही एक्सपांशन, नहीं माना। उसके बाद अली बिन अबी तालिब 5.25 साल, भाई है रिश्ते में, क्या रिश्ता है, भाई है। तो इन्होंने अपने रसूल के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सुसर के लिए क्या किया? कितने बार मनाई? कितने बार फातिमा ने कहा मनाओ मेरे अब्बा की सालगिरह है, क्या हुआ? मनाया, चलो। 30 साल का वक्फा गुजर गया। आखिरी सहाबी की वफात 110 ईस्वी में हुई, नबी की वफात 11 में हुई, 11 हिजरी में। तो आखिरी सहाबी 100 साल इसके बाद भी जिए, तो 100 साल तक सहाबा का जमाना चला।
100 साल में एक भी सहाबी ने इसको मनाया क्या? दीजिए दलील। अगर ये मोहब्बत रसूल की अलामत है, नौज़ुबिल्लाह अगर आप ये बोलेंगे मोहब्बत रसूल की अलामत और सहाबा ने नहीं मनाया, तो सबसे बड़े नबी से मोहब्बत करने वालों पर इल्जाम डालेंगे आप। सबसे बड़ा इतनी मोहब्बत की कांटा चुभना भी पसंद नहीं। 110 हिजरी तक किसी ने नहीं मनाया। मेरे भाई चला गया जमाना सबसे बेहतरीन, चला गया। चलो इमामों का दौर आया। इमाम अबू हनीफा ने मौलिद की फजीलत पे कितने बाब लिखे फिक़ह की किताब में। इमाम शाफी ने मौलिद की फजीलत पे कितने बाब लिखे अपने फिक़ह के अंदर, और उसके मसाइल कितने लिखे। और इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम मालिक ने कितने बाब और कितनी बातें लिखी मौलिद के ताल्लुक से अपनी फिक़ह, अपनी किताबों में या अपने उनकी फजाइल के अंदर। बताओ, ये जमाना भी चला गया। ताबई में से किसने मनाया? बड़े बड़े ताबई ने, सुफियान सौरी है, सईद बिन मुसय्यिब है, बड़े बड़े ताबई। किस ताबई ने मनाया? किस ताबई ने मनाया? किस इमाम ने मनाया? फिर तुम कैसे इसको मोहब्बत की अलामत बोल सकते हो? तासुब में मत सुनो मेरी बात, थोड़ी अकल लगाओ, थोड़ा सोच के साथ वो करो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम, ये दुरुस्त नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया। कि अब वाक़यात लाए जाते हैं बेबुनियाद के एक ख्वाब जो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने देखा। बुखारी में ये वाक़या है, ये हदीस नहीं है लेकिन वाक़या है। इमाम बुखारी ने वाक़यात भी नकल की। क्या वाक़या है? अब्बास रजी अल्लाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब में अपने भाई को देखा। किसको देखा? अबू लहब को देखा। तो ख्वाब में पूछा, अबू लहब कैसी गुजर रही है, क्या हुआ तेरा? तो कहा छूट नहीं मिली, रिफाका नहीं मिला, बहुत तकलीफ। बस एक दिन ढील ले दी जाती है थोड़ी सी। यह वाकई में अल्फाज है, 2 उंगलियों के बीच में से थोड़ा पानी निकल जाता है मेरे पैर। वाकया ही, हाँ भाई, तो ये ढील दी जाती है। तो कहा क्यों ये ढील दी जाती है? तो कहा मोहम्मद की पैदाइश में मैंने सोबिया को आजाद किया था, उसकी लौंडी थी, उसने खुशी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भतीजा हुआ एक लौंडी को आजाद किया। तो कहा उस वजह से मुझे पीर के दिन थोड़ी ढील मिल जाती। समझा बात? लेकिन मेरे भाई, ये नबी का ख्वाब नहीं है। और अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कुफ्र की हालत में ये ख्वाब देखा था, जब वो ईमान वाले भी नहीं थे। एक सहाबी जो बाद में बने, लेकिन जब ख्वाब देखे थे ईमान वाले नहीं थे। कुफ्र की हालत में ख्वाब देखा था अपने काफिर भाई का नतीजा। तो अब समझ नहीं उम्मत को, खुशी से झूम उठ रही मत, वाह वाह वाह, जब अबू लहब को फायदा हो सकता तो मुझे क्यों नहीं होगा? मेरे भाई, अबू लहब के जैसे ही फायदा उठाना चाहते हो, एक दिन थोड़े दिन का रफाका सोचो। अबू लहब को एक दिन थोड़ा सा रिफाका नहीं था, हदीस नहीं है, बुखारी का वाकया है। और वो भी अब्बास रज़ी जो कुफ्र की हालत में देख रहे अपने काफिर भाई का नतीजा, दलील नहीं है शरीयत में। और वो रिवायत भी याद रखिए सनदन सही साबित नहीं है, मतलब उसके अंदर बीच में ताबई से रिवायत सीधा जो है इब्न अब्बास से रिवायत एक तब ताबई करते, ताबई गायब है, मतलब रिवायतों के एतबार से रिवायत सही नहीं है। समझ रहे आप? पहली बात, ये हदीस नहीं है, रिवायतों के एतबार से वाकई की रिवायत भी सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तबा ताबई रिवायत करते एक साहबी थे इब्न अब्बास से, लेकिन बीच में कोई ताबई नहीं है, तो रिवायत के एतबार से भी दुरुस्त। कहाँ से लाजवाब? अगर यही थी दलील तो फिर ये सहाबा खुलफा राशिद ने क्यों नहीं मना? मेरे भाइयों समझो। अब फिर क्या करें? नबी की पैदाइश पे क्या खुशी नहीं है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह सवाल हुआ, क्या नबी की पैदाइश पे आपको खुशी है? तो कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है खुशी? किस इंसान को खुशी नहीं होगी उसके नबी की पैदाइश पर? सबको हमको खुशी। लेकिन मसला ये नबी कब पैदा हुए मालूम नहीं होगा। हाँ, रब्बीउल अव्वल में इतना मालूम, 8 रब्बीउल अव्वल, 9 रब्बीउल अव्वल, 10 रब्बीउल अव्वल और 12 रब्बीउल अव्वल, ये खौल रब्बीउल अव्वल के। इसके अलावा रमजान और इसके अलावा एक कौल जो है सफर के महीने के ताल्लुक से है। तो वह नबी की पैदाइश के ताल्लुक से 7 कौल है, 8 रब्बीउल अव्वल, 9, 10, 11, 12 रमजान और सफर। रब्बीउल अव्वल हुई नहीं, रमजान में सफर में। ये क्यों इख्तिलाफ है इतना? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस जमाने में हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनते नहीं थे, और कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी शख्सियत पैदा हो। इंदराज नहीं होते थे ना उस जमाने में। बहुत से लोगों को आज भी देखिए, किसी से पूछिए आपकी दादी से कब पैदा हुए, बोलते वो तो नहीं मालूम कब पैदा हुई, लेकिन तुम्हारे अब्बा जब पैदा हुए थे, अब्बा की शादी के टाइम मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी, तो अब ये अब्बा की 40 साल, मेरी 17, तो मैं 68 साल। यस, एग्जैक्ट नहीं मालूम, लिखते नहीं था, होता नहीं था। या कभी कोई मशहूर वाक़या हो जाता तो लोग याद रहते, हाँ ये उस दिन हुए थे ना मशहूर वाक़या, तो पता नहीं था। लेकिन आपको पता है एक बात, आपका इंतकाल कब हुआ? सबको पता है, चूंकि अब आप रसूल थे, लाखों आपके मानने वाले सहाबा थे, दिन और रात थे कि घड़ी को मॉनिटर करते थे, घूमते फिरते देखते थे क्या कर रहा हमारा नबी। आपकी वफात हुई 12 रब्बीउल अव्वल को, आप पैदा हुए पीर को, वफात कर गए पीर को, तय है, तारीख एक नहीं, दिन एक खाली, 12 रब्बीउल अव्वल को वफात हुई। अब बोलो आप 12 को क्या मना रहे? 12 भी एक खौल है पैदाइश का। अब एक आदमी की पैदाइश 20 दिन, वफात 20 दिन, तो क्या मना रहे आप? क्या मना रहे आप? फौरन बोलते नहीं गम सिर्फ 3 दिन है, बोले अब तो बहुत दिन हो गए ना। लेकिन 10 मुहर्रम को ये बात नहीं बोलो तो गम सिर्फ 3 दिन है, अभी तक कैसा मना रहे? तो जब गम लागू हो जाता, सदियों 1400 साल पुराना गम, और यहाँ
غم سے 3 دن ہے بولے تو خوشی سبقت لے جاتی ہے غم پر. واہ واہ واہ, عجیب بات. اچھا مناتے بھی کیا تھے آج سے کچھ سالوں پہلے تک؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا, میلاد النبی 12 ربیع الاول 12. ارے واہ, آپ کے والد اگر 12 کو انتقال کریں, 12 وفات, بلکہ ڈھول تاشے میلے ٹھیلے نئے کپڑے چونگے کھانے ملیدے میٹھے, آپ کو برا لگے گا اچھا لگے گا؟ سوچو مسلمان, خود سوچے تھوڑا. 12 وفات بول کے مناتے تھے آج. اب ربیع الاول اور مولید بول رہے تھے کہ اب سمجھ میں آ گیا, وفات بولے تو موت کو بولتے, انتقال کو بولتے, جینے کو پیدائش کو نہیں بولتے. سوچو تم نے کیا منایا اتنے سالوں تک, 12 وفات, وفات کا دن. اب میلاد 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 چونکہ سمجھ میں آ گیا کہ خطرناک مانا ہے اس کا وفات کو, تب میلاد پہ آگے پیدائش. سبحان اللہ. سوچو سمجھو. ہاں میلاد سے عید میلاد ہوگی, اب تو مطلب ایک عید ایڈ ہوگی. سبحان اللہ. شریعت میں کسی کو اجازت نہیں ہے, پوری امت بھی اتفاق کر لے تو کوئی تیسری عید ایڈ نہیں ہو سکتی. عید 2 ہے, 2 ہی رہیں گے. تو سوچو, سوچ کر کام کرو. یہ صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا, امام نے نہیں کیا, سلف صالح نے نہیں کیا. تم کیوں کر رہے ہو؟ سوچ لو. کیا نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں؟ ہاں مجھے بہت. خوشی منانے کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی نے کیا. سمجھا؟ میں اپنے رنگ سے نہیں منا سکتا ہوں. لہٰذا نبی روزہ رکھتے تھے اس دن, کہ پیر کو آپ پیدا ہوئے, نانے ہمارے پیر کو پیچھے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پورا سال بھر رکھتے تھے آپ, ٹھیک ہے, کوئی ایک دن نہیں. لہٰذا شکرانے میں آپ کر سکتے ہیں, جب ہمیں آج پیدا ہو تو میں شکر ادا کروں, اللہ تو نے اتنی عمر دی اور آگے بھی حیات اچھی دے, صحت کے ساتھ دے, عمل کے ساتھ دے, زندگی دے, پھر راہ پہ عمل کرو. کوئی مسئلہ نہیں, شکر ادا کر سکتا ہے کہ انسان اللہ نے زندگی دیا تھا, یہ دے اچھی, کوئی مسئلہ نہیں. تو خوشی ایک الگ بات ہے, لیکن خوشی کو منانا نہیں, اجتماعیت نہیں, جلوس جلائس نہیں, اس کے فضائل نہیں بیان کر سکتا. آپ جو لوگ نہیں کرے کیا بولتے, جب نبی پیدا ہوئے تو صرف شیطان نے بولے رویا تھا, اس نے نہیں منایا تھا, ساری دنیا خوش تھی بولے, لہٰذا آج بھی شیطان نہیں مناتے بولے, اور جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے سب مناتے ہیں. اب سامنے سننے والے مجھے لگتا کوئی علم کے بیچارے حامل نہیں ہوتے, وہ بھی نعرے لگاتے رہتے ہیں, بولتے واہ 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 واہ. کیا ہی یہ کوئی شعر شاعری کی مجلس ہے, دین کی بات ہو رہی بات. تو واہ واہ کر یا نہ کر, دین میں جو ثابت ہے وہ ثابت ہے. پھر واہ واہ سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اس کے عقل کے جس کو بولیں ہوش پکڑنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا آپ نے جو سوال کیا اس میں وہ تاریخ لکھ رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی. یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. تو نفل نماز میں سب سے افضل نماز ہے تہجد کی نماز, اور وہی سب سے افضل وقت ہے. چونکہ نفل نماز میں سب سے افضل نماز تہجد ہے, اور اس کا ایک وقت ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہی سب سے افضل وقت ہے. اور تہجد کی خصوصیت یہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ہر رات اللہ تعالیٰ, رمضان کی رات نہیں, ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے. کیسے, کیا وہ کیفیت ہم نہیں جانتے. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے, کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے, رات کے آخری پہر, تیسرے پہر, فجر ہونے تک. مطلب وہ بالکل سحر کا وقت ہے, اور وہی تہجد کا وقت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں تہجد پڑھنا پسند کیا. وہ تیسرا پہر رات کا, لاسٹ اینڈ پارٹ, جس میں ہم سحر کرتے جنرلی رمضان کے اندر, وہ سب سے افضل وقت ہے, اور وہ نماز نفل سب سے افضل ہے. تو تہجد پڑھیے اور تہجد کے وقت پڑھیے, یہ سب سے افضل, مطلب رات کا تیسرا پہر, آخری پہر, تہجد کی نماز نفل نماز میں سب سے افضل عمل ہے, اور یہ بہت عمدہ عمل ہے. اور یہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے بندے کے. دعائیں مانگے اور ندا آواز لگائی جاتی, کوئی ہے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک سوال آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا, اے اللہ مجھ سے قریب کوئی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قوم آئیں گی. دیکھیے ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے. لوگ بہت ساری باتیں رمضان, روزے, مہینے, ربیع الاول اور یہ ایسے مہینوں کی بنا لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جیسا مثال کے طور پر جو شخص ربیع الاول کے آنے سے پہلے ربیع الاول کے آنے کی مطلب مہینے کی مبارکباد دیں گا, اس پہ جہنم حرام, ایسی کوئی حدیث نہیں, کوئی حدیث. اسی طرح یہ جو آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قریب ہوں گی, یہ محال ہے ہمارے لیے سوچنا, اس لیے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نیک انسان مل کر بھی ایک نبی کی برابری نہیں کر سکتے. سارے نیک انسان دنیا کے مل کے بھی ایک نبی کی برابر نہیں ہو سکتے, ایک نبی کے. موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں اور اعلیٰ مقام ہے, برگزید اولو العزم پیغمبر ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, برگزید اولو العزم پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام کا مقام حاصل کرنا عام بات نہیں, سوال ہی نہیں آتا. لہٰذا اس کی جو بات اس میں بتائی جائے نا, وہ کنٹینٹ خود بتا رہا ہے کہ ایک نبی کو کہنا کہ ڈیروگیٹری, مطلب ان کے بارے میں ہلکی بات کہی جا رہی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی نبی کے تعلق سے یاد رکھیں, پورے نیک انسان مل بھی جاتے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیسے کوئی امت آئیں گی جو روزہ رکھیں گی تو نبی سے بھی زیادہ قریب اللہ سے ہو جائیں, کیسے نہیں ہو سکتا. بہرحال تو الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور ایسی کوئی روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی کہ ایسی کوئی بھی حدیث ہے. عمل کے لیے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو, انہوں نے پڑھی کتنے ہزاروں سال تک,
اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک قوم آئیں گی جو 2 رکعت نفل پڑھیں گی تم سے افضل ہوں گا. ایسی بھی کوئی روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے خاص. ہاں فرشتوں کا ایک معمول ہے، کچھ سجود میں ہے تو قیامت تک سجدہ ہی کریں گے، کچھ رکوع میں تو قیامت تک رکوع کریں گے. لیکن کیا ان کا سجدہ، ان کے رکوع، ان کی عبادت سے ہماری عبادت افضل ہوں گی یا یہ ہوں گی؟ اس طرح کا کمپیریزن والی کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی کہ خاص تو جبرائیل علیہ السلام 40,000 سال نماز پڑھے تو امت محمد یا 2 پڑھے تو اس سے افضل ہو جائیں گے. واللہ عالم میں نے ایسی کوئی روایت کوئی صحیح سند سے نہیں پڑھی کہ اس طرح کا کوئی کمپیریزن کبھی جبرائیل علیہ السلام سے امت مسلموں کا کیا گیا. واللہ عالم. کسی نے ایک سوال کیا کہ میں 2 سال سے میڈیکل انٹرنس CET دے رہی ہوں، کلاسز میں بھی میں ٹاپ آتی ہوں اور پیپر بھی میرے بہت اچھے جاتے ہیں، اور میرے والد کو اور مجھے اتنی امید بڑھ جاتی ہے کہ میرا اس بار نمبر لگ ہی جائے گا. پچھلے سال میرے والد سب کو میرے کامیابی کے لیے سب کو دعوت دینے کا بھی انتظام کر لیا تھا، صرف رزلٹ کا انتظار تھا. نماز کی پابندی کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، لیکن اب دوبارہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا اور میرے والد کی امیدوں کا کیا ہوگا. پلیز آپ مشورہ دیں. انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے میڈیکل CET دیا، میڈیکل انٹرنس دے رہی ہوں، مطلب 2 سال سے دے رہے ہیں، کلاسز بھی کی، ٹاپر بھی آیا، سب آیا، پھر ان کے والد نے ایک بار نمبر لگ جائیں گا ایسے امید سے دعوت کا بھی انتظام کر لیا، لیکن نمبر نہیں لگا، پھر نماز وغیرہ سب کرے، اب کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی کو اپنا کارساز مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے سب سے خیر اور سب سے اچھے راستے نکالیں گا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا وہ CET میں پاس نہ ہونا، کامیاب نہ ہونا ہی آپ کے لیے سب سے اچھی چیز تھی. یہ بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے. کامیابی ہر بار یہ نہیں ہوتی کہ سب سے اچھی چیز یا جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو تو ہی میں کامیاب ہوں. کامیابی وہ ہے کہ میں نے ایک چیز سوچی لیکن میرے رب نے مجھے اس چیز پہ چلایا جو یقیناً میرے لیے حقیقی کامیابی تھی. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے. زندگی کے ایسے کئی ڈیسیجنس ہیں جن ڈیسیجنس کو جب میں سوچتا ہوں پیچھے جب میں تھا اس حال میں تو میرے لیے وہ بہت برے ڈیسیجنس تھے. مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ صحیح نہیں ہوا. ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے، کوئی گائیڈنس نہیں دینے والا تو بچے ایسے سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جب اب پلٹ کے دیکھتا ہوں سارے حالت پہ تو وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا، ورنہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید سمجھ رہا پھر وہ کچھ اور نتیجہ. تو ہم انسان بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، بہت نزدیک کا دیکھتے ہیں. جب آپ نمازی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں اور سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی آپ کا نمبر نہیں لگنا، دس از سم تھنگ گڈ فار یو. میں کہوں گا یہ آپ کے لیے اچھا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چوز کرا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز کو ہم خیر سمجھے لیکن ہمارے لیے شر، اور کوئی چیز کو ہم اپنے لیے شر سمجھے ہمارے لیے خیر ہو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ تھا مصر کا کہ ایک صاحب ٹیچر تھے سعودی عرب میں، جاب کے لیے وہاں تھے، اپنے شہر سے نکلے، قائرو کے اندر فلائٹ لینا تھی، سعودی عرب پہنچنا تھا اور مطلب جاب پر پہنچنا بہت ضروری تھا. وہ نکلے اور ٹریفک میں پھنس گئے. جب پہنچے تو فلائٹ جا چکی تھی. اتنے غمزدہ غمگین کی دنیا میں اس سے بڑا غمزدہ کوئی نہیں، ایک دم منہ لٹکا ہوا پریشان، کار میں بیٹھے واپس. جب واپس گھر آ رہے تھے، گھر ابھی پہنچے بھی نہیں تھے تو ریڈیو پہ، چونکہ ریڈیو کامنلی ٹیکسیز میں ہوتا ہے، ریڈیو پہ خبر آئی کہ وہ فلائٹ جو قاہرہ سے نکل کے جدہ جا رہی تھی وہ سمندر میں کریش ہو گئی اور کرو کے ساتھ سارے لوگ مارے، مطلب سبھی مر گئے. ابھی دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ سب سے بد نصیب، پاسپورٹ پہ ویزا اسٹیمپنگ نہیں ہوئی، کیا سب ٹکٹ ویسٹ، جاب چلی گئی نا سمجھو ایک طرح سے، اگر ایگزامس وغیرہ ہوں گے جاب تو گئی اس کی. اور ابھی دنیا کا سب سے خوش نصیب. ایک ہی واقعہ ہے، 2 پہلو. یہ کیسا ہوگا بھائی؟ ابھی تو سب سے بد نصیب سبھی خوش. یہی ہوتا ہے، کبھی نتیجہ جلدی دکھتا ہے اور کبھی نتیجہ آخر سے دکھتا ہے، لیکن یہی تقدیر ہے یاد رکھیے. اس کو آپ کو ماننا چاہیے. آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب سے پرفیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری بار اس چیز کو میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے سب سے خیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسا کہ سب کچھ تیاری کیا، سب سے جلدی گیا، اس چیز کے لیے سب سے زیادہ مجھے امید تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور اسی دن کی فلائٹ مس ہو جانا. ایک تو آنکڑے بھی سامنے آتے 5 فگر کے جو ڈوب جاتے فلائٹ مس ہونا والے تو، اور دوسرا وہ جو چیز اٹینڈ کرنے آپ جا رہے تھے، وہ پروگرام، وہ چیز آپ سوچ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے، مس ہو جاتی. سامنے والوں کی امیدیں، ان کی تیاریاں، اور آپ مس ہو گئے. لیکن وہی خیر ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ ایسا کیسا ہو گیا، میں نے سب کچھ کیا، جلدی نکلا اورنگ آباد سے، فلاں ہوا، یہ ہوا، ایسا کیا، بامبے پہنچ گئے جبھی، اور پھر اس کے بعد بھی یہ کر رہے، اسٹاف پہ چلا رہے وہاں کے، اور یہ کر رہے، اور سمجھ رہے بات کو. لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایک پلان ہے، اللہ کا ایک منصوبہ ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اس کو آپ قبول کر لیجئے. تو میں کہوں گا آپ نے سب کچھ کیا، ابھی بھی سب کچھ کیجئے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیے،
اس کے بعد بھی رزلٹ اگر وہ نہ آئے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے اللہ نے اس کے علاوہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو آپ کے لیے اچھے وہ رکھے ہیں اس کو آپٹ کر لیجیے اور آگے بڑھ جائیے. یہ سوچے بغیر کہ آپ کا CT میں یا آپ میڈیکل انٹرنس پاس ہونا تھا, چھوڑ دیجیے اس کو اور لگ جائیے. اللہ تعالیٰ آج نہیں, آج سے 2 4 5 سال بعد جب ہم بیٹھیں گے پچھلے دیکھیں گے پھر غور کریں گے, کہیں گے جو ہوا نا بہت اچھا ہوا, اگر شاید یہ نہیں ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا. ایسا یاد رکھیں. یہ کب ہوتا ہے؟ ایک وقت جانے کے بعد, ایک وقت جانے کے بعد اس چیز کو سمجھنا, اور خاص طور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. جب میں 10th میں تھا میرا پرسنٹیج آیا تھا 56.28, 56.28. اسٹڈیز کے اعتبار سے میں کوئی برلین اسٹوڈنٹ نہیں تھا بہرحال, تو میرا یہ پرسنٹیج آیا تھا. میں بچوں کو اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اتنا لائیے ورنہ بولے نہیں آپ اتنا کم ہے, میں وہ نہیں بول رہا ہوں. آپ اپنی صلاحیت دیجیے. میری صلاحیت یہ تھی پڑھائی کی حد تک, ٹھیک. ہر کسی کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں, ٹھیک. تو تب میں بہت, سب لوگ ڈیموٹیویٹ ہو گئے, سب لوگ بول رہے ہیں تمہارا تو کم پرسنٹیج آیا, تمہارا تو یہ آیا, فلاں ہوا. لیکن میں چیٹنگ بھی نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا چیٹ نہیں, اور دوسرا یہی میری محنت تھی, اس کا نتیجہ, اور میں اس پہ خوش تھا. لیکن سب لوگ رہے تم تو ایسا ہو گیا, اتنا کم پرسنٹیج آیا, اور یہ تو تھوڑا سا آدمی ڈیموٹیویٹ ہو جاتا, پریشان ہوتا ہے, ٹھیک, ایک دم وہ ہوتا, پریشان ہوتا ہے. تو میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ نا پریشان رہنا. پھر کالج میں بھی عجیب کر دیے تھے انہوں نے, جب کلاس وائز کر دیے تھے, مطلب پرسنٹیج 90 to 75 کلاس الگ, 75 to 60 کلاس الگ. اب آپ کا گریڈ کون سا, اس سے اچھا تم 60 کے نیچے ہیں. اب آدمی اگر کوئی سی کلاس میں, سی گریڈ میں, مطلب وہ کلاس A B C میں وہی بچے جو 60 کے نیچے ہے اور 50 کے اوپر, جب بھی آدمی وہ کر لیتا, مطلب ایک طرح سے کاسٹ سسٹم بنا دیا تھا انہوں نے کالج کے اندر کہ یہ رینک والے, یہ طبقے والے, یہ طبقہ, ٹھیک ہے. پڑھائی کے حساب سے ہونا چاہیے کچھ چیزیں. بہرحال تو تھوڑا سا آدمی لو ہوتا ہے, یار یہ ہو گیا. مجھے ایک چیز کی خوشی تو ہمیشہ تھی, میں چیٹنگ نہیں کرتا تھا, تو مجھے اس کی خوشی تھی, میں نے چیٹ نہیں کیا, ٹھیک. دوسرے بہت سارے میرے سے اوپر گریڈ میں تھے تب, کیوں, تو یہاں وہاں نمبر آیا, خوب چیٹنگ کی اور 70s میں لا لی مارکس, ٹھیک ہے. تو وہ حالانکہ پڑھائی میں تو میرے سے بھی کمزور تھے, مطلب ان کا 51 52 آنا چاہیے تھا, لیکن آگے 70s میں. لیکن آگے چل کے 12 سے آگے نہیں بڑھ سکے بیچارے وہ لوگ, وہ 12 میں رہ گئے, پھر واپس بزنس وغیرہ میں لگ گئے, چونکہ وہ کیلیبر ہی نہیں تھا نا, مل گیا. تو تب میرے لیے بہت ہوتا تھا, یار میں اتنا کم پرسنٹیج آیا, یہ آیا وہ آیا. لیکن ایک مقرر تھے اس زمانے میں, کسی ایک کیمپ میں گیا تھا, وہ ایک اسپیکر تھے, وہ ایسا اسپیچ دے رہے تھے, مطلب دینی اجتماع ٹائپ ہی تھا, لیکن بچوں کے لیے, جو بچے 10th پاس ہوئے ان کے لیے تھا. تو وہ مقرر بولنے لگے اور میں بہت ہنستا تھا, کچھ بھی چیز پہ جوک بنانا ہنسنا میرا کام ہی تھا, وہاں بھی میں ہنس رہا تھا. تو ایک مقرر وہاں بولنے لگے, اور اچھا جملہ بولا, دیر از آلویز اے اسپیس آن دا ٹاپ. وہ بولنے لگے کہ جو لوگوں کے کم پرسنٹیج آئے بالکل مایوس نہ ہو, اوپر ہمیشہ خالی جگہ ہوتی ہے ٹاپ میں, جہاں تک جس کو پہنچنا ہے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے, پرسنٹیج اس سے ہٹ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کا ڈاکٹر ہونا ہی اس کو عزت دلانے کا باعث نہیں ہے, کسی کا انجینئر ہونا ہی اس کے مالدار ہونے کی وجہ نہیں بنتا ہے. بہت سے لوگ کچھ نہیں پڑھے ہیں, ہزاروں انجینئر کام کرتے ہیں ان کے پاس. میں کسی انجینئر ڈگری کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں تقدیر, اللہ جو آپ کے لیے پسند کرتا ہے, دس از سم تھنگ سب سے بیسٹ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے, سب سے بیسٹ ہوتا ہے. کسی کا ڈراپ آؤٹ ہو جانا بھی اس کے لیے کبھی کبھار ہوتا ہے, جبکہ اس نے اپنے ایفرٹس لگا دیے. میں ایفرٹس کے خلاف نہیں کر رہا ہوں, ایفرٹس پورے لگانا. اسلام ایفرٹس کو دیکھتا ہے, ریزلٹ کو نہیں دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. ایفرٹس کیا لگائے, نیت, آپ نے کوشش کیا کی, تو نتیجے ایک الگ چیز ہے. کوئی کامیاب ہوا کوئی ناکام ہوا, اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے ایفرٹس کیا لگائے. ایفرٹس لگائیے آپ, میں اس سے منکر نہیں ہوں, لیکن ایفرٹس لگانے کے بعد انجینئرنگ نہیں کر سکے, یہ بیسٹ تھا آپ کے لیے. ایفرٹس لگانے کے بعد آپ CET نہیں پاس ہوگی, بیسٹ تھا آپ کے لیے. ایفرٹس لگانے کے بعد بھی آپ کو ویسا رشتہ نہیں آیا جیسا ایکسپیکٹڈ تھا, بیسٹ تھا آپ کے لیے جو آیا آپ کے پاس. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنی کوشش کر لو, اور اس کے بعد جو آیا نا وہ سب سے اچھا, اس کو مان لو, سمجھ رہے آپ. تو اس میں آپ بہت مطمئن ہوں. جب میں آگے بڑھا, جسٹ میں گریجویشن میں تھا, بہت ساری چیزیں میری ڈیولپ ہو گئی, میں چیزوں کو سمجھنے لگا, اور میں اس چیز کا قائل تھا کہ کوشش کرنا چاہیے, اور تقدیر میں جو ہوگا نتیجہ وہ آئے گا. اور زندگی میں کئی مرحلوں کے اندر میں نے اس کا فائدہ اٹھایا, جہاں بچے رو دیتے تھے, جہاں بچے پریشان ہوتے تھے, جہاں جانے کو ڈرتے تھے, وہ سارے کام میں نے کیے, اس لیے کہ میرے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی, سمجھے. اس وجہ سے کہ اللہ نے چاہا, ہم نے کوشش کی, میں نے پیسوں کو سنبھالا, اچھے سے رکھا, پھر بھی گر گئے, کیا کروں. اب روتے بیٹھوں یا آگے کیا کرنا ہے وہ کوشش کروں. بہت سارے لوگ روتے تھے, میرا عزم یہ تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے, ادھار پیسے کس سے ڈھونڈنا چالو کروں. اب وہ رونا کیا کرنے کا, رونے سے کیا پیسے ملیں گے کیا. اور یہ چیز آدمی کو ہیلپ کرتی ہے, یاد رکھیے. جب وہ سمجھ جاتا ہے اس بیسک چیز کو, تقدیر کیا ہے, تقدیر کا صحیح معنی یہ نہیں کہ کچھ پڑھ رہے لکھ رہے نہیں, بڑے تقدیر میں جو ہوں گا وہ آ جائیں گا. CET کے لیے محنت نہیں کر رکھا, جو نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ سب کچھ کر لیا, آپ نے 2 سال آپ نے محنت کی, سب کچھ کیا, پھر بھی اگر CET میں نمبر آپ کا میڈیسن میں نہ لگے, یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ تھا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو آج, اس لیے کہ آپ نے ایک پلان کیا, اور اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے. آپ جو پلان کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کبھی کبھار خیر خواہی کا نہیں ہوتا, چونکہ آپ بالکل نزدیک کا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اور وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے. وہاں جانے کے بعد آپ بولیں گے الحمدللہ جو ہوا بہت اچھا ہوا. میں 12th ہوا, میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا,
फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन बस अब फाइनल था, फीस भरना था, उसके बाद वापस आ गया, नहीं अपने से इंजीनियरिंग नहीं होंगी, ठीक परसेंटेज था लेकिन नहीं होंगी, क्योंकि मैथ्स मुश्किल जाता था, फिर इंजीनियरिंग पूरा मैथ्स है, क्यों खामखा इंजीनियरिंग में लेना और फिर उसके बाद वापस आना। ठीक है, मैं वापस आया, 40,000 रुपीज़ फीस थी, वाली साहब को बोला मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा हूँ, मैं आज़ाद कॉलेज के अंदर जो है बीएससी में एडमिशन ले रहा हूँ और बीएससी की फ़ीस है 2250 रुपये। ठीक है, तो मैं वो फीस अपने जेब से पे कर दे रहा हूँ और ये चेक आपको लेकिन वापस नहीं मिलने वाला है। और मैंने बाइक ले लिया, एक बाइक नहीं थी, वाली साहब बोले ठीक है आप बाइक ले लो, ठीक मैंने आपको दे दिया था फीस, आप बाइक। अब उस टाइम में जो मेरे साथ लोग थे, आपके पास तो पैसा था, आपके वाले साहब पैसा दे रहे थे, सब कर रहे थे, ये कर रहे थे, आप वहाँ क्यों गए? मैंने कहा प्रैक्टिकली मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो लोगों ने किया माशाल्लाह। कुछ लोगों का ये हुआ कि उस टाइम लग के आ गया कि नॉन, जिसको बोलते हैं ना एलिजिबल फॉर IT फील्ड, ठीक है, मतलब 5 साल फेल हुए एक ही क्लास में, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमर्स वगैरह ये वो किया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन उन्होंने सोचा वो कर सकते हैं सिर्फ परसेंटेज और पैसे के बेसिस पे। मैं पीछे आ गया, मैंने कहा नहीं, अगर तकदीर में होगा ना वो सब चीज़ें मानी नहीं रखती आपके डिग्रीज, आप मैं नहीं कर सकता। ज़ाहिरी तौर से मेरी वो सलाहियत नहीं, और फिर भी मैं कहूँ तकदीर पे एतमाद, चलो घुसो, ये ठीक नहीं, मैं नहीं गया। समझ रहे आप, एक तो ये कि मेहनत कर लिया और अपने रिजल्ट पे मुतमईन होगा, और एक उस चीज़ में हाथ में डाला जो आपकी कैलिबर कैपेबिलिटी से बाहर था। समझ रहा, मैं पीछे हट गया वहाँ। और मैं वो लोग 2003 मतलब कोई 1 2 3 4 में पास हो गया, मैं 2000 में मैं ग्रेजुएशन हो गया था, 97 में मैं पास हुआ, 2000 में ग्रेजुएशन हो गया, ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन 2003 में हो गया, और मेरा तालीम का सिलसिला चल ही रहा था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप इससे डिमोटिवेट मत होइए, आप अपनी कोशिश कीजिए, उसके बाद जो नतीजा है वो अल्लाह की तरफ से था, वो आपके लिए सबसे अच्छा था, और आगे बढ़ जाइए। मैं ये कहूँ, मायूस डिप्रेस ये मत सोचिए मैं डॉक्टर नहीं बन सकी या मेरे में सलाहियत थी दूसरे बन गए, उनमें जो सलाहियत थी अल्लाह ने जो उनके लिए बेहतर समझा वहां पहुंचा दिया, आपकी जो सलाहियत है आपके लिए जो बेहतर अल्लाह आपको वहां पहुंचा देगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे आप, ये बड़ी अहम चीज है। और अल्लाह ताला कैसे लोगों की मदद करता है, रिस्क कैसे आता है, ये नहीं समझ सकता एक आदमी, जब उसका रब देता है ना तो बस वो उसकी शुक्र अदा कर सकता है। ये बात आप लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए ये बात। जब मैं कॉलेज में था, बहुत सारे गैर मुस्लिम मेरे दोस्त थे, उनके साथ रही, कभी कभी जहन वैसा बन जाता है कमाने का। ठीक है कमाना है, लेकिन रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो फिर मुझे मेहनत करना है। समझ रहे आप, देने वाला अल्लाह है, ये समझना चाहिए। मेहनत मैंने करना है। जब इंसान मेहनत करे तो आप देखिए, कुछ लोग होते हैं बैठ कर कमाते हैं, कुछ लोग मेहनत करके कमाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करके कमाते हैं, कुछ लोग खाली नजर डाल के कमाते हैं, मालूम? इंस्पेक्शन, कुछ लोग होते हैं ऐसे रैंक्स पे होते हैं, खाली इंस्पेक्शन चीज़ों को देखते हैं और खाली उसको ग्रेड करते हैं, तो उनको लाखों रुपया मिलता है कि भाई हमारी कंपनी में आके जरा देख के चले, देख के जाके ग्रेडिंग करता है, ये काम ऐसा, ये काम बना दिया, इतनी फीस हो गई मेरी, 2 लाख 3 लाख भेज दीजिए। ऐसे भी होते हैं। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, रज़्ज़ाक़ है। तो लिहाजा आपसे मैं कहूँगा, आपका सिटी में नहीं लगा, कोशिश कीजिए, कोशिश के बाद मायूस मत होइए, डिप्रेस मत होइए, टेंस मत होइए, स्ट्रेसफुल मत होइए। आपने जो सोचा आपकी एक सोच थी, अल्लाह ताला उससे अच्छा आपको सोच रहा है, जो हो रहा है उसमें खुश होइए और आगे बढ़ जाइए। देखिए ज़िंदगी के मरहले पहुंचने के बाद जब पीछे मुड़ कर देखेंगे तो बड़े खुश होंगे आप कि जो हुआ वो सबसे अच्छा हुआ था मुझे। ठीक है, तो लिहाजा कोशिश करते रहिए, लेकिन नाउमीद मत होइए। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा सवाल ये था कि बहुत सारी मस्जिद में जब इक़ामत पड़ी जाती है तो बहुत सारे लोग हय्या अला सलाह तक बैठे रहते हैं और बाद में उठते हैं हय्या अला सलाह बोले बात, क्या ये हदीस में है ऐसा? भाई ने एक सवाल किया, क्या हय्या अला सलाह तक खास बैठना और फिर वो पढ़ने के बाद उठना क्या ये हदीस में? तो ऐसा मैं किसी हदीस में नहीं जानता हूँ कि ऐसा कोई मसला हो जिसमें हय्या अला सलाह तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने का हुक्म दिया और उसके बाद लोगों को खड़े रहने का हुक्म दिया। सिवाय इसके कि एक रिवायत आती है जिसको लोग पेश करते हैं, वो ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आ रहे थे और कोई एक सहाबी ने जो इकामत शुरू कर दी, या फिर आप खड़े थे शायद, फिर जाकर आए तो वो इकामत शुरू कर दी थी, तो सहाबा बैठे रहे, चूंकि इमाम सामने था नहीं, ये इकामत दे रहे इमाम निकल गया, तो सहाबा बैठे थे और हय्या अला सलाह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो सहाबा फिर खड़े हो चुके, अब इमाम आ चुका था। समझ रहे बात को? एक ऐसा वाक़या आता है, लेकिन उसकी मुझे सनद और हवाला नहीं मालूम, तो वो उसको बेस बनाकर बोलते हैं कि नबी अकरम हय्या अला सलाह बोलने तक सहाबा नहीं उठे। लेकिन मसला क्या था, आप सब आगे बढ़े, इकामत शुरू हुई और फिर आप निकल गए किसी वजह से, फिर आप वापस आए तो सहाबा ने क्या देखा कि नबी तो है नहीं, अब इकामत होंगी भी तो रुकना ही है इमाम के आने तक, तो बैठे रहे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पहुंचे तो सहाबा उठ गए कि तो अब इमाम आ चुके थे। समझ रहा? तो इस तरह का मसला था, उसकी भी रिवायत मैंने सनद नहीं जानता, ये एक वाक़या मैंने पढ़ा था। लिहाजा लोग इसको बेस बना के बोलते हैं हय्या अला सलाह तक बैठे रहना, फिर हय्या अला सलाह तक बैठते हैं और खुद बैठते नहीं, अगर कोई खड़ा रहा तो चलो नीचे बैठो, और कुछ जगह तो अगर नहीं बैठे तो बेचारा फिर कहीं और लेटता जाकर, ठीक है, मतलब मारते हैं उसको, लिटरली मारते, बोलते हैं हय्या अला सलाह पे उठना चाहिए।
اور اس میں ایک عقیدہ بھی ہے جو مجھے پتا ہے، وہ یہ ہے کچھ لوگوں کا کہ حی علی الصلاۃ بولنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، جس بنیاد پہ پھر بولتے ہیں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہیں، جو کہ آپ سنواتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب غریب عقیدہ ہے، بڑا عجیب، مطلب سلام پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جا رہے، نعت پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جا رہے۔ میں تو یہ بولتا ہوں آپ کے ملک کا پی ایم جلدی نہیں آتا آپ کے پاس، تو آپ نبی کو ہر جگہ بلا رہے ہیں، دھکے دھکے پر بلا رہے ہیں، دن اور رات بلا رہے ہیں، مطلب کوئی عام شخصیت ہے؟ مطلب اگر اہمیت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جو لوگ یہ بولتے ہیں نا وہ جو پڑھتے تو نبی خود آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے نبی کو اتنا آسان بنا دیا؟ تم ہی بول رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے تو ہر کوئی پڑھ رہا اور بلا رہا، عجیب ہے۔ تو بولتے آتے ہیں، لہٰذا وہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر حی علیہ الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اتنا چڑھتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کوئی صحیح حدیث یا کوئی ایسی روایت جو لائق عمل ہو میں نے کبھی نہیں پائی جس میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کہ حی علیہ الصلاۃ پر خاص صحابہ اٹھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا حکم دیا، بلکہ اقامت شروع ہو تو اٹھ کر صفوں کو درست کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتے، اقامت دی جاتی، اقامت کے بعد آپ پلٹ کر بولتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو، بخاری کی روایت میں اپنی صفوں کو درست کرو، اس لیے کیا فرماتے فَإِنَّ تَصْفِيَةِ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، صفوں کا درست ہونا نماز کے قائم کرنے میں ہے، ضروری ہے۔ تو صحابہ صفوں کو سیدھا کرتے، جب اقامت ہوئی نبی نے مطلب امام نے اعلان کیا صف سیدھی ہو رہی ہے، تو وہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے حی علیہ الصلاۃ پہ اٹھتے تھے پھر صفیں سیدھی، نہیں، صحابہ صفیں سیدھی کرنا شروع کر دیتے تھے جگہ کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اعلان کرتے، چونکہ صف کا سیدھی کرنا بہت اہم عمل ہے، آپ اعلان کرتے پھر صحابہ صف کرتے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے یا کچھ صحابہ کے اقوال آتے، وہ کہتے اتنی صف سیدھی کرتے ایسا نیزہ ہوتا نا ایک دم، یا تیر ہوتا ہے ایک دم رائٹ ہونا، تیر سیدھا ہوگا تو ڈائریکشن پہ صحیح جاتا ہے، اتنا صحابہ صفوں کو ٹائٹ کرتے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم لگتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے تھے اور ابو دجانہ نام تھا رضی اللہ عنہ، اور ان کا فزیک ایسی تھی کہ چیسٹ باہر رہتا تھا، ہو سکتا آرمس وہ ہو یا پھر بیکس بڑے ہوتے کسی کے تو فزیک ایسی ہو جاتی ہے، تو ان کی فزیک تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صف میں دیکھا ان کو، چیسٹ باہر تھا، تو آپ نے کہا ابو دجانہ کہ امت میں اختلاف چاہتے ہو؟ کہا نہیں، تو کہا سینے کو اندر لو، تو وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے، مطلب چیسٹ بھی باہر نہیں آنا ہے، صفیں اتنی درست کہ سینے اور کاندھا اور قدم بالکل سیدھا، اتنا بھی فرق نہیں، تمیز نہیں کہ بھائی آپ کو بولے گا نا ابو دجانہ کا چیسٹ باہر نکلتا ہے، ٹھیک، اور وہ ایسے ہی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ صحابی کا فزیک کی وجہ تھا، ایک جنگ میں تھے اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی ایسے تھے اور چلنے لگے ایسے کر، صحابہ نے کہا یہ تو اکڑ والی چال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو دجانہ کو چھوڑ دو، جنگ میں یہ چال کا گناہ نہیں، جنگ میں اگر کوئی ایسا چلتا ہے تو اس کا نہیں، چونکہ جنگ دکھاوا ہے، جنگ دھوکہ ہے نا، وہاں دشمن کو وہ کرنا۔ اب اگر کوئی سولجر ایسا چلے گا تو سامنے والی فوج موٹیویٹ ہو جاتی ہے، تو کمزور لوگ آ گئے، سفید بالے والے لوگ دکھیں گے تو نہیں، کمزور آ گئے، اس لیے جنگ کے اندر دھوکہ ہے، جنگ میں بال کالے کر سکتا ہے ایک بڑا آدمی تاکہ دشمن کو دھوکہ دے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے لوگ جمع ہیں، سمجھے آپ، دھوکہ ہے، چال ہے۔ تو وہ چلنے لگے تو آپ نے کہا یہاں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہاں یہ چال کا گناہ نہیں، اس کا مطلب ان کی فزیک کی ویسی تھی۔ تو ایک بار صف میں کھڑے تھے، آپ نے کہا کیا تم اختلاف چاہتے ہو؟ فوراً اندر لے لیا، مطلب یہ صف اتنی سیدھی ہوتی تھی، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا، سینہ بھی باہر نہیں نکال، حالانکہ ان کی فزیک تھی، پھر بھی کہا گیا اندر رکھو۔